الحمد لله فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمل ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. عزیزان محترم، برادران عزیز، اس دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مختلف انداز سے اپنے تہوار مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، اور اپنی عید اور خوشیوں کو منانے کے اندر وہ صرف اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری دلی خواہشات اور ہماری جو ہے مسرتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، اور اس کے اندر جو ان کی خواہش کرتی ہے، جو ان کا دل چاہتا ہے، ویسے اپنی خوشیوں کو مناتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، یہ ہر اعتبار سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے. وہ کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ خوشی کا طریقہ منانا ہے تو خوشی کے طریقے کو منانے کی بہترین تر اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے. اور مسلمانوں کو 2 دن عطا فرمائے ہیں عید کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ 1 مہینے مسلسل مجاہدات کو برداشت کرتے ہوئے جو رمضان المبارک کا مہینہ گزارا گیا، اس کی خوشی کے اندر تم عید مناؤ. اب تمہارے لیے عید ہے، شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز شکرانے کے واجب کے طور کے اوپر عید کی خوشی کی ابتدا کرتے ہوئے ادا کرو. اور اسی طریقے سے ایک عید الاضحیٰ کہلاتی ہے جس کے اندر قربانی کی جاتی ہے. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. اللہ رب العزت انسان کو جانچتے رہتے ہیں، ٹٹولتے رہتے ہیں کہ آیا کہ یہ میری بندگی کے اندر کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے. جو میں نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی بجا آوری کرتے ہوئے شکر گزاری کو کرتا ہے، یا پھر جو ہے میری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے نافرمانی کرتا ہے. اللہ انسان کا امتحان لیتے رہتے ہیں، اور یہ موت اور زندگی کا فلسفہ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کا رکھا ہے. وہ کیسے آزمائش ہے؟ سورہ ملک کے اندر اللہ نے خود فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ زندگی اور موت کا پیدا کرنا اس لیے ہے کہ تم میں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھے اعمال کرتے آتا ہے. تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون پورے نمبرات لے کر جنت کا وارث بننا چاہتا ہے.
میری نافرمانی کر کے اور جو ہے میرے غضب کو لے کے وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو موت اور حیات کی جو یہ زندگی دی ہے، یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ایک آزمائش ہے۔ دنیا کی چاہے جتنی بھی خوشیاں مل جائیں وہ اس کے ساتھ ایک کھٹا انسان کے دل میں لگا رہتا ہے کہ یہ خوشی آئی ہے، خوشی کے بعد جو ہے وہ یہ ہونا آ جائے۔ اس کے اندر سوچتا رہتا ہے انسان جو ہے، اس کے آگے چلتا رہتا ہے کہ یہ خوشی آئی ہے اور خوشی کے ساتھ کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ اور ایسے ہمارے ساتھ روزانہ کی زندگی کے اندر کوئی نعمت ملتی ہے اور نعمت ملنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی اگر ہم روزانہ کی زندگی کے اندر دیکھیں تو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی راحتیں عارضی ہیں، اس کی زندگی عارضی ہے، اس کی نعمتیں عارضی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ آخرت کی آزمائش کے لیے اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے اور احکامات کا پابند بنایا ہے۔ اور اسی آزمائش کے اندر اللہ رب العزت اپنے خلیل کا امتحان لیتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے ایک فرزند عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العزت نے فوراً کہا ہم آپ کو بردبار بچے کی بشارت دیتے ہیں، ہونہار بچے کی ہم بشارت دیتے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہیں، اللہ نے جب ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ ابھی بچہ جو کہ مانگا گیا ہے، مرادوں کے بعد اللہ نے عطا کیا ہے۔ ابھی بچہ فلما بلغ معه السعی، ابھی بچہ کھیلنے کے قابل ہوا تھا، دوڑنے کے قابل ہوا تھا۔ یہ عمر کتنی بنتی ہے؟ 5-7 سال کی عمر بنتی ہے۔ تو بچہ کھیلنے کودنے کے قابل ہوا تو کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں؟ انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری، کہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے بھی کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس چیز کو آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کو کر گزریے اور میری طرف سے پریشان مت ہوئیے گا۔ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے کے چلتے ہیں، چھری تیز کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بولتے ہیں کو تیار کرو۔ تیار کرنے کے بعد ان کو لے کے جاتے ہیں، راستے میں شیطان آتا ہے، پہلے تو گھر والوں کے پاس آتا ہے کہ بھائی تمہارے بیٹے کو ابراہیم ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ گھر والوں کو جواب دیتے ہیں بھی تو ان کا بھی تو بیٹا ہے، اگر وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی تو ان کا بیٹا ہے۔ پھر راستے میں 3 مقامات کے اوپر شیطان آتا ہے، 7 کنکریاں حضرت ابراہیم اس کو مارتے ہیں تینوں مقام کے اوپر، اور پھر ایک جگہ پہ جا کے پہنچتے ہیں۔ ایک جگہ پہ جا کے پہنچتے ہیں، بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جان کہ ابا جان جب مجھے ذبح کرنے کا ارادہ ہو تو آپ مجھے جو ہے سیدھا نہیں لٹائیے گا، بلکہ مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا۔ کیوں لٹائیے گا؟ کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کی شفقت میرے اوپر غالب آ جائے، باپ کی شفقت میرے اوپر بیٹے کے اوپر غالب آ جائے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر چپ جائیں، تو آپ مجھے کیا کر دیے گا؟ پیشانی کے بل لٹا دیے۔ فلما اسلما وتله للجبین، جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم، اور اپنی پوری جان کے ساتھ چھری چلا رہے تھے بیٹے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے ونادیناه ان یا ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کو ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تحقیق کہ تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا، تحقیق کے تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی جان سے چھری چلائی، وہاں سے ندا آئی کہ اے اللہ
کہ ابراہیم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا. اور آتا ہے روایت کے اندر حضرت جبرائیل کو حکم دیا گیا کہ جنت سے ایک بیٹا لے جاؤ. اور جو ہے ابراہیم جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اسماعیل کو, اس کی جگہ اس مینڈے کو جو ہے لے جاؤ. آتا ہے روایتوں کے اندر جبرائیل علیہ السلام اتنی تیزی کے ساتھ آسمان سے وہ دنیا پر آئے ہیں, جنت سے وہ دنیا کی زمین پر آئے ہیں کہ قریب تھا کہ کہتے ہیں کہ میرے پر جل جاتے. اتنی تیزی سے میں پہلے کبھی نہیں آیا جتنی تیزی سے میں حضرت ابراہیم کی قربانی کے وقت آیا. اور بیٹا لے کر آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں کے اوپر پٹی بھی باندھی تھی, تو ویسی ہی چھری چلاتے ہیں. اور نبی بھی وہ جو اللہ کے قریب کے, اور ایک نبی کے اندر 100 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے, اور ایک بات ہے کہ 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے, اور ایک جنتی کے اندر 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے. تو اتنی جان سے انہوں نے چھری چلائی ہے, اور چھری چلاتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے قربانی کے لیے مینڈے کو بھیج دیا. اللہ. اور اللہ نے کیا کہا, بنا دینا ہو ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین, کہ آپ نے اپنے وعدے کو, اپنے خواب کو پورا کر دیا, اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. اس سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ امتحان کے اندر مبتلا تو کرتے ہیں مگر امتحان لیتے نہیں ہیں. آزمائش میں ڈالتے تو ہیں لیکن آزمائش کے اندر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں, بھانپ لیتے ہیں, پرکھ لیتے ہیں کہ آیا نہیں کہ ہمارے حکم کو پورا کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں بھی کیا سبق ملتا ہے. حضرت ابراہیم کی یہ سنت کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کتنی ہی قربانی آ جائے, کتنی ہی بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے, جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ پورا کرنا ہے. اب اس کے اندر بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے, دین کا تقاضا جو بھی آ جائے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آ جائے, اس کو لبیک کہتے ہوئے, آمنا وصدقنا کرتے ہوئے پورا کرنا ہے. جب کیا انہوں نے, اللہ کو جو ہے ان کا عمل اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا. اور یہ جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے, جو نصاب کا معنی پڑتا ہے, جو قربانی کی شرائط کے اوپر اترتا ہے, اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. قربانی کرنا واجب ہے. اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. عاقل, بالغ, مسلمان, آزاد, اور اسی کے ساتھ صاحب مال بھی. عاقل ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے, بالغ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے, اور کوئی مسافر ہے, مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے کرتا ہے تو قربانی کا ثواب مل جائے گا. مقیم شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے, کافروں پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے. آزاد کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے, اور غلام پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت بھی ہو, صاحب مال بھی ہو. صاحب مال سے کیا مراد ہے؟ وہ کہا کہتے ہیں جس کی ملکیت کے اندر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا کسی کے مطابق یا کسی کے برابر کوئی رقم اس کے پاس موجود ہے, یا پھر ضروریات زندگی کے علاوہ اس کے پاس اتنا سامان موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے, تو ایسے بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اور قربانی کرنا یہ خوش دلی کے ساتھ ہو. اللہ کے فضل سے ہمارے کراچی والوں کو اللہ نے بڑا دل دیا ہے, خوب سے خوب کر خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر, خوب سے خوب اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اللہ سب کو توفیق دے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قربانی کو کہتے ہیں آج کے زمانے کے اندر یہ مال کو ضائع کرنا ہے, جانوروں کی جو ہے نسل کشی کرنا ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سنت ہے, طریقہ ہے کہ قربانی کرنا ہر اس مسلمان, عاقل, بالغ, آزاد, مقیم کے اوپر واجب ہے جو کہ صاحب استطاعت ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا, صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سخت الفاظ ہیں
کتنی سخت بات ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے بعد قربانی نہیں کرتا تو اس کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے اندر آئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندے کے اوپر قربانی واجب ہو گئی اور وہ قربانی نہیں کر رہا تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہماری عیدگاہ میں آگے عید کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ عید تو اس کے لیے ہوگی جو حکم کو پورا کرے، اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے، وہ عید تو اس کے لیے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر تمہیں ہمارے اس کے ترانے کی عیدگاہ میں آنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ عید کی عید الاضحیٰ ہے، یہ عید الاضحیٰ، یہ قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنے خون سے ابتر مال کو پیش کرنا، یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آتا ہے روایت کے اندر جو بندہ قربانی کرتا ہے، کل قربانی کا یہ آج قربانی کا جانور جو ہم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا، کل قیامت کے دن تمہارے پاس کس حال کے اندر آئے گا؟ اس حال میں آئے گا کہ اس کے کھول، اس کے کھال، اس کے بال، اس کا گوشت، یہاں تک کہ جو اس نے لیٹ کری ہے، بہانہ کیا ہے، پیشاب کیا ہے، کل قیامت کے دن تمہارے ترازو میں تولا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، اتنا بڑا عمل ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے ثواب بھی نہیں رکھا ہے۔ ایک موقع کے اوپر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے اندر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، ہر ایک بال کے بدلے اس کو ایک نیکی ملے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو دمبا جو ذبح کیا جاتا ہے اس کے اوپر تو کتنے بال ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور اتنے بڑے عمل کے لیے سب سے چیز اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے، دلوں کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے سورہ حج کے اندر کیا فرمایا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ لوگوں یہ بات غور سے سن لو کہ تمہارا گوشت، تمہارا خون، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دلوں کا حال پہنچتا ہے۔ 10,000 کا بکرا لا کے اگر 4 کے زمانے کے اندر 10,000 کا بکرا بھی نہیں کرتا، اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ معمولی سا جانور اپنی استطاعت کے مطابق لا کے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ قربان کرتا ہے، یہ اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اس سے زیادہ کہ کوئی کروڑوں کے جانور لا کے دکھاوا کر کے، نمائش کر کے، اور جو ہے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کر کے وہ لوگوں کی آنکھوں کی زینت بنا کے لوگوں کے سامنے جو ہے ان جانوروں کی نمائش کر کے قربانی کرے، کروڑوں روپے کی، ساتھ میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ لوگوں کی واہ دینا مقصود ہو، تو اللہ کی وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ اللہ نے تو خود کہہ دیا تمہارا گوشت اور تمہارا جانور کے قربانی کے جانور کا خون مجھے نہیں پہنچتا، مجھے جو تمہارے دلوں کا حال پہنچتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کس بات کی نیت ہے؟ آیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ارادہ ہے، یا پھر دکھاوا مقصود ہے؟ اللہ نے جہاں ہمیں قربانی کرنے کا موقع دیا ہے وہاں پر نمائش اور نمود و نمائش نہ ہو، وہاں ریاکاری مقصود نہ ہو۔ ہماری سوسائٹی میں کیا، ہمارا پڑوسی 5 لاکھ کا جانور لے کر آئے، اچھا میں 6 لاکھ کا لے کر آئے، وہ 7 لاکھ کا لے کر آئے، میں 10 لاکھ کا لے کر آئے۔ تو دکھاوا نہیں، اپنی چادر جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلا کر شریعت نے اس بات کا مکلف بنایا آپ خوبصورت اچھا جانور لے لو۔ یہ نہیں کہ تم جو ہے اپنی چادر سے نکل کے ادھار لے کے اور جو ہے صرف دکھاوے کے لیے تم کیا کر رہے ہو، لاکھوں کے جانور کر رہے ہو۔ ایسا کرنا یہ شریعت کے اندر پسندیدہ بھی نہیں ہے، نہ ہی شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ اتنا مطلوب ہے جتنی تمہاری چادر ہے اتنی استطاعت کے مطابق قربانی کا جانور خرید کے لا کے قربانی کرو۔ قربانی کرو گے تو یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے گا، اور پھر اس کا گوشت تم بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور پھر کیا کرو، اپنے غربا لوگوں کے اندر بھی تقسیم کرو۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔
اور یہ اس کو خوش دلی کے ساتھ اس فریضے کو کرنا یہ انسان کے لیے روحانیت کے اندر اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے. اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں. آج کے زمانے کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ اپنے لخت جگر کو جو ہے ذبح کرنا ہے تو ہمارے پر کیا گزرتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ تھے, انہوں نے تو اپنے لخت جگر کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا. ہمارا اتنا تھا, اللہ نے ہماری یہ آسانی کر دی, اس کی یاد کے اندر پوجا کرو, ایک قربانی کا جانور سے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے. ان دنوں کے اندر اگر کسی کے پاس مال آ جاتا ہے, صاحب استطاعت بن جاتا ہے, تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. جو صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب بھی نہیں. ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے لے کر آ جاتا ہے, کوئی فقیر ہے, اس کے پاس صاحب استطاعت نہیں ہے, تو وہ اگر اپنی خوشی سے لے کر آ جاتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا, اس کو بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على كما أثنيت على نفسك جل الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدونك في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم. له العالمين ہمارے سب کبھی اللہ کو معاف فرما, رات کے دن کے گناہوں کو معاف فرما. وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیے, رات کے اندھیروں میں کیے, انفرادی کیے, اجتماعی کیے, سارے گناہوں کو جاننے والے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی محبت, اپنی معرفت, اپنی خشیت, اپنا تقویٰ, اپنا توکل, اپنا تقرب ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما. اس امت کے بیماروں کو صحت عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما. مقبوضوں کو قرض سے خلا سے نصیب فرما. بےروزگاروں کو حلال و مشاعر رزق عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ان سبھی کا اپنی مغفرت فرما. ہمیں بھی موت سے پہلے موت کے جاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے ہر ایک کو, ہماری نسلوں کو اپنی دین کی محنت کے قبول فرما. دنیا کو ہمارے لیے آسان فرما. دنیا کی ذلت سے, دنیا کی بےزتی سے, دنیا کی رسوائی سے, دنیا کی محتاجگی سے, دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین اہل فلسطین کے ہاتھ پر رحم فرما. ان کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما. الہ العالمین ان کے بے گھروں کو گھر عطا فرما. بھوکوں کو کھانا کھلا, ننگوں کو کپڑا دینا. الہ العالمین کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین اہل فلسطین کے حال پر رحم فرما. اہل فلسطین کے حال پر رحم فرما. جنہوں نے ان کے ساتھ اس طرح کی سازشیں کی ہیں, الہ العالمین ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیجیے. ان کے درمیان آپس میں اختلاف کلمہ پیدا فرما, آپس میں خون پیدا فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما. مسلمانوں کو اپنے فلسطین بھائیوں کی شان و شان پورے ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس سال حج پر گئے ہیں سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. الہ العالمین جو لوگ نہیں جا سکے ہم یہاں پر قربانی کے فریضے کو ادا کریں گے, الہ العالمین ان سب کی بھی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین آپ کے احکامات کو اپنی زندگی کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے قبول فرما. وہاں کی محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ اپنے گھر کی حاضری ہمیں سے ہر ایک کو نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں تو مانگنا نہیں آتا, صحیح طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں سے ہر ایک کی بخشش کے پروانوں کو جاری فرما. بخشش کے پروانوں کو جاری فرما. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیر مانگے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جتنے شروع سے بنا مانگے ہمارے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔